اونچی آواز میں دھمکیاں دینے والا شخص اندر سے اتنے ہی خوف کا شکار ہوتا ہے۔ شکست آپ کے لیے عزت کا سبب بن سکتی ہے اگر آپ اسے قبول کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اپنے اوپر خوف طاری نہ ہونے دیں بلکہ آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کریں۔ یاد رکھیں، صرف پولیس والا ہی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ڈر اور ڈنڈے سے اطمینان بخش کام نکال سکتا ہے۔ باقی لوگ یہ کام صرف ترغیب سے کر سکتے ہیں۔ خوف شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خوف انسان کے تمام جذبات سے قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ بہت سے خوف کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی۔ جس کا ضمیر صاف ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسی رضامندی جو ڈر اور خوف کی بنیاد پر حاصل کی جائے، رضامندی حاصل کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دعا مانگیے اور صبح گاتے ہوئے اٹھیے، پھر دیکھیں آپ کا پورا دن کتنا خوشگوار گزرتا ہے۔ کتا اور خچر اس شخص کی بالکل عزت نہیں کرتے جو ان سے ڈر جائے۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حصول میں اتنا مصروف کر لیں تاکہ آپ کو ان سے خوف زدہ ہونے کا وقت ہی نہ ملے جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ اپنے پیچھے خوف کا دروازہ بند کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یقین کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ مجھے بتا دیں کہ کون سا شخص کس چیز سے زیادہ خوف زدہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے اسے کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ آزادی اور خوف کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خوف بلند آواز جبکہ یقین خاموش ہوتا ہے، لیکن یہ اثر رکھتا ہے۔ جب یقین اور خوف آمنے سامنے آتے ہیں تو خوف شکست کھا جاتا ہے۔ بدقسمتی ان کا مقدر ہوتی ہے جو اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اپنے خوف اپنے پاس رکھیں، دوسروں کے لیے ان کے اپنے ہی کافی ہیں۔ خوف اور امید ایک ساتھ اکٹھے سفر نہیں کر سکتے۔ جو شخص غربت سے ڈرتا ہو وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ لوگ خوف سے ان چیزوں کی نسبت زیادہ مرتے ہیں جن سے ان کے خیال میں وہ مر سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو خود خوف زدہ ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کہیں وہ شخص آپ خود ہی نہ ہوں۔ یقین قائم رکھنے کے لیے بنیاد چاہیے ہوتی ہے، جبکہ خوف کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔